بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس کا ماحول جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ بہرے، گونگے، اندھے، تو پھر وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ منافقین کی مثال رب العزت نے اس شخص کی طرح بیان فرمائی ہے کہ جو تاریکیوں میں گھرا ہوا تھا اور اس نے کوشش کر کے تاریکیوں میں راہ دیکھنے نکالنے کے لیے روشنی کا انتظام کیا، تو اب اسے یہ راحت ہوئی کہ مجھے راستہ نظر آنے لگے گا اور میں اپنی منزل تک پہنچتا ہوں، لیکن وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ روشنی جو اس نے جس کا اہتمام کیا تھا وہ بجھ گئی۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ چراغ گل ہو گئے۔ اس کے لیے دوہری حسرت ہو گئی، ایک تو انتظام کیا تھا روشنی کا بڑی جستجو کے ساتھ، روشنی نہ رہی اور روشنی نہ رہنے کی بنا پہ جس چیز سے روشنی کا اہتمام کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گئی۔ اصل میں اس کہاوت کا خلاصہ یہ ہے کہ رب کریم نے انہیں بے سبب نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جو منافقت کی دلدل میں دھنستے گئے اور اس قدر دھنسے کہ کافر تو پھر بھی ایسے تھے، بعض جو مسلمان ہو گئے، لیکن منافق کو ایمان نصیب نہ ہو سکا کیونکہ اس کا دل روگی ہے، پہلے گزر چکا، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اللہ معاف کرے،
انسانی اعضاء یہ اللہ تعالیٰ کی قیمتی نعمتیں ہیں عطا فرمودہ. خدا نہ کرے اگر پاؤں نہ رہے تو انسان زندگی بسر کر سکتا ہے، چلو جیسے بھی ہے. العیاذ باللہ ہاتھ کام نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں عیاذ باللہ، اسے یہ مفلوج ہے. تو پھر بھی وقت گزرتا ہے. چلیے مشکل میں اگر معاذ اللہ آنکھیں کام نہیں کرتی، اندھا ہے، تو پھر بھی طوعاً کرہن وقت گزرتا ہے. سنائی نہیں دیتا، پھر بھی گزرتا ہے. لیکن اگر دل حرکت چھوڑ دے تو انسان بچتا نہیں ہے. اس کے جسم میں بہت بڑا مرکزی کردار ہے. اب یہ ہے کہ لائٹ ہی بجھ گئی، ماحول سارے کا سارا تاریک ہو گیا. اب اسے یہی معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کدھر چلے، راستہ کدھر ہے. اگر وہ لڑکھڑاتا، گرتا، پڑتا، چلتا بھی ہے تو عین ممکن کہ کسی گڑھے میں گر جائے جو ہلاکت کا موجب ہو. کسی کیڑے پر پاؤں آ جائے، وہ ڈنگ مار دے اور زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے. یا جو ازلی دشمن ہے اس کا، وہ اس کو اس طرح پالے اور وہ حملہ کر دے تو جان کو خطرہ ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جل مجد العظیم کہ منافقین کو میں نے اسباب پر نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی زندگی میں کامیابی کے لیے میں نے بہترین روشنی کا انتظام کیا. وہ روشنی کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وانزلنا الیکم نورا مبینا. رسول کریم علیہ السلام بھی نور ہے، قرآن پاک بھی نور ہے. تو یہ ان کی روشنی کے لیے بڑا بہترین انتظام ہے. جس کی تجلیات میں، جس کے جلووں میں اس کو باوقار اور کامیاب زندگی کی راہیں ملتی ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے. انک لتہدی الی صراط مستقیم. یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ان کو سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتے ہیں. رب العزت کا کرم بھی ازلی ابدی ہے. اس کے رسول کریم علیہ السلام کی رحمت بھی ہمیشہ کے لیے ہے. اور قرآن کریم مٹنے والا ہے ہی نہیں. اتنا مضبوط انتظام ہے. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ منافقین کا نقصان تو بہت ہی زیادہ ہے. اس لیے زیادہ ہے کہ چراغ وہ ہے جو بجھ نہیں سکتا. معلم وہ ہیں جن کی تعلیم کے لیے نقطہ انتہا نہیں ہے. اور رب کریم وہ ہے جس کا کرم ہر لمحہ بندے کے شامل حال ہے. پھر یہ بے غیرت ہدایت یعنی گمراہی کے کھڈے میں گر مرے، پھر ان سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا. یہ بہت بڑے بدبخت ہیں جنہوں نے ان مقدس روشنیوں سے استفادہ نہیں کیا. روشنیوں سے استفادہ، سورج چڑھا ہے، دن چڑھ گیا ہے، لیکن چمگادڑ کے لیے تاریکی ہی تاریکی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید رات ہو گئی ہے، وہ گھستا پھرتا ہے.
وہ کوئی پناہ گاہیں تلاش کرتا ہے. پاگل کہیں کہ سورج چڑھا ہے، سورج یہ دن تو چڑھ گیا، کہتا نہیں تاریکی ہو گئی ہے. اصل میں اس کی وہ آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں سے وہ سورج کی چمک دمک کو دیکھ سکے. کفار کی وہ آنکھیں نہیں ہیں جن سے وہ حضور کے حسن اور آپ کے نور پاک کو دیکھ سکے. یہ منافقین ایسے بدبخت ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا. اگر دیا تھا تو لے کیوں گیا؟ ایک تو دیا ہی نہ ہوتا، دیا ہے. یہ پیدا ہوئے ان کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے ان کی ہدایت کا بڑا مضبوط انتظام کیا، لیکن یہ لوگ انہوں نے میری نعمتوں کی بے قدری کی ہے. نہ پتہ لگے، بغیر نعمت کے گر مرے تو کچھ نہ کچھ عذر ہے، بیچارے کو پتہ نہیں لگا. قرآن کریم تو رسول کریم علیہ السلام نے حرم کعبہ کی فضاؤں میں سارے کفر کی دشمنی کے باوجود بلند آواز سے پڑھ کے سنایا. اب چاہیے تو یہ تھا نا، آپ دیکھتے ہیں بھوک لگی ہے، لوگ لنگر بانٹتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر بھاگ کر لوگ لنگر لیتے ہیں. پیاس لگی ہے، سبیل لگی ہوئی ہے، بھاگ دوڑ کر کے شربت استعمال کرتے ہیں، پیاس کا علاج کرتے ہیں، بھوک کا علاج کرتے ہیں. رب کریم نے کیسا نفیس انتظام فرمایا. قرآن کریم کا بحر کرامت، دریائے رحمت اور محبوب رحمت للعالمین اور رب العالمین، رب العالمین، حضور رحمت للعالمین، قرآن شریف ہدی للعالمین. ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ گمراہی کی دلدل میں الجھ کر مر گئے، گرداب میں پھنس کر ڈوب مرے، تو پھر اس میں رب ذوالجلال کے کرم کا کوئی قصور نہیں ہے. ان ظالموں کی بے صلاحیت اور بدبختی جو ہے نا، یہ اس کی سارا اس کا شاخسانہ ہے. ارشاد ہوتا ہے یہ جو ذہب اللہ بنورہم فرمایا نا، اس کا معنی یہ ہے کہ اصل میں ان کی صلاحیتیں، جیسے کہتے ہیں نا، صلاحیتیں ڈیمیج ہو گئی، ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لا سکے. ایسے واقعات ہیں، راستے میں چلتے ہوئے پاگل کو تو دیکھ لیتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے کتے کو تو دیکھ لیتے ہیں، دشمن کو تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن نور خدا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لیکن ان ظالموں کو کیڑے مکوڑے نظر تو آتے ہیں، حسن ذات مصطفیٰ نہیں نظر آتا. ان کے لیے ہدایت کا تو کوئی مسئلہ باقی نہ رہا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب روشنی ہوئی، اللہ اکبر، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے جب سرکار نے قرآن کریم سنایا تو کہیے روشنی کا انداز کیا تھا، کتنی عظیم روشنی. جب کہ سرزمین مکہ اور عرب میں گھٹا ٹوپ اندھیرا گمراہی کا، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، لیکن رب کریم نے جل مجدہ العظیم سورج کی روشنی تو ہزاروں میلوں پہ رکھ دی، لیکن سرکار کے حسن کا چراغ ان کے گھروں میں روشن کیا. نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے پڑوسی اور بدترین پڑوسی ابو لہب، اس کی دیوار سرکار علیہ السلام کے در دولت سے اس کی دیوار جو تھی وہ مشترکہ تھی، سائیڈ میں متصل
نور خدا جلوہ گر ہے. یارو حد ہو گئی. خوشبو لگانے والا فاصلے پر بیٹھا ہے تو ہوا کی لہر سے وہ خوشبو فاصلے پر بیٹھے کو بھی آ جاتی ہے. حضور تو 7 جلوہ گر ہیں, ایک دیوار ہی کا تو فاصلہ ہے, اور آپ کے در دولت سے انوار ہدایت کے بکے اٹھ رہے ہیں. لیکن ان بدبختوں کو حضور کا حسن نظر نہیں آیا, محروم توفیق رہ گئے. اس لیے فرمایا ذہب اللہ بنورہم کا یہ معنی ہے کہ ان بدبختوں کی صلاحیتیں ڈیمیج ہو گئیں, ان کی صلاحیتیں موقوف ہو گئیں, اور وہ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام کے حسن کے جلووں میں تاریکی میں ہی رہے. نور تو باقی ہے لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے. اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. ان بدبختوں کی یہ انتہائی بدبختی ہے کہ ان کو حقیقت نظر نہیں آتی. ویسے یہ ہے کہ اگر نور کی تجلیات پہلے تھیں تو کچھ فائدہ تو ہوا ہوگا, ان کو فائدہ ہوا ہے. منافقوں نے فائدہ لیا ہے, کلمہ طیبہ کا نور ظاہر کر کے فائدہ لیا ہے. کیا فائدہ لیا ہے کہ غازیوں مجاہدین کی تلواروں کے وار سے بچ گئے, کیونکہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد علی ہے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر مجاہدین جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو سرکار ان کو واضح فرماتے کہ جاتے ہوئے ہی کافروں پہ وار نہیں کرنا, بلکہ ان کو کھڑے ہو کر دین اسلام کی صداقت کا خطبہ پڑھنا, ان کے سامنے وضاحت کرنا. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرنا, یا اگر سرکار خود قیادت فرماتے تو خود بیان فرماتے. اور جب خیبر میں تشریف لے جانے لگے نا حضرت علی شیر خدا, پہنچ تو چکے تھے, وار کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے چلنے لگے, تو فرمایا علی جاتے ہی چھوٹ کر وار نہیں کرنا ہے, ان پر دلیل قائم کرنا, ان کو اسلام کی خوبیاں بیان کرنا, ان کو رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت بیان کرنا. اور یہ نفس الامری حقیقت ہے کہ غیروں کے ملک میں, ماحول میں, ہجوم میں, جرمٹ میں وہی شخص سفارت کا حق ادا کر سکتا ہے جو ان کے سامنے قرآن و سنت بیان کر سکے. اور آج کے بوجھ بجکڑوں کو تو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا, وہ بیان کیا کریں گے؟ آپ کو علم نہیں ہے. یہ بے وقوف اسمبلی ہال میں انا اعطیناک الکوثر نہیں پڑھ سکتے. تو جن کو پاگلوں, جن کے گھر میں چراغ نہیں ہے, وہ غیروں کے ہاں جا کر کیا روشنی کر سکتے ہیں؟ اصل میں سارے کا سارا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, کیونکہ جن کو مقننہ بنانے کے لیے جن کا انتخاب کرتے ہیں وہ ظالم پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں, انہیں قرآن و سنت سے ادنا تعلق بھی نہیں ہے. 2-4 علماء کے علاوہ بھرے ہوئے قومی اسمبلی کے فلور پر کسی کا چہرہ حضور کے غلاموں جیسا ہے, یہ کیا ترجمہ نہیں کریں گے؟ ان کا لباس ہے؟ ہرگز نہیں ایسا لباس. تو پھر کیا کریں گے؟ وقت نکلتا ہے, نمازوں سے خالی ہے, کیا ترجمہ نہیں کریں گے؟ خالی ہے. یہ تو سرکار کے غلاموں کا شعور بیدار تھا
لباس مبارک اگرچہ اجلا نہ تھا، میلا بھی ہوگا، بلکہ پیبند لگے ہوں گے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرکار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علماء جب جاتے تھے غیروں کے پاس تو قسم بخدا قرآن شریف پڑھ کر رنگ بدل دیتے تھے، قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اور خدا گواہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ سنتے وہ قرآن شریف جو حضور کی طرف اتارا ہے تو فرمایا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا کہ عرب کے بدو جو ہیں یہ کسی نجومی کے پیچھے نہیں چلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے ہیں، جنہوں نے ایسا نفیس کلام عطا کیا ہے ان پڑھ قوم کو کہ اب پڑھی ہوئی دنیا کو جب سناتے ہیں تو وہ آشش کر اٹھتے ہیں۔ ہمارے تو گھروں میں چراغ نہ رہا، ہمارے گھروں میں چراغ نہیں رہا، مائیں پڑھتی تھی بچوں کو گود میں لے کر، وہ مائیں نہ رہی۔ اقبال نے یہی جو اہل بیت اطہار کے تقدس کا خطبہ بیان کیا جس کا ذکر خیر جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی ہوا، سیدہ جیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر کرتے اقبال کہتا ہے آن ادب پر مردائے صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا۔ جی تو خواتین قرآن شریف پڑھنے والی نہ رہی، اور یقین مانیے کہ وہ ماں جو قرآن شریف پڑھے اور بچے کو دودھ پلائے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس پاک دودھ کی برکت سے دودھ پینے والا بچہ جو ہے وہ حضور کا غلام بنتا ہے۔ حضور امام الاولیاء، زہد الانبیاء، فرید الحق والملت والدین، حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیر و مرشد خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرید پاک کے مرشد پاک اور غریب نواز اجمیری کے عظیم المرتبت خلیفہ اور مرید۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے اسلاف میں ایک طریقہ جاری تھا، وہ یہ تھا جیسے بچوں کی خوشی مناتے ہیں، بچہ جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جاتا تو پھر بچے کی بسم اللہ خوانی ہوتی، یعنی اس کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے استاد محترم کی خدمت میں بٹھایا جاتا ہے۔ پڑھانے والے بزرگوار آ گئے، بچے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ استاد جی دیکھ رہے ہیں میں پڑھانے آیا ہوں، یہ پڑھے جا رہا ہے، میں تو پڑھانے آیا بھی تو میں نے شروع بسم اللہ شریف، یہ تو آگے جا رہا ہے، شاید یاد ہو گیا وَلَا الضَّالِّينَ،
چلیے آگے پھر استاد جی تیار ہوئے، وہ شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، سورۃ بقرہ ختم ہو گئی، آل عمران شروع ہو گئی، پڑھتے پڑھتے وہ بھی ختم، آگے محترم النساء بھی ختم ہو گئی، چلتے چلتے 15 پاڑے بچے نے پڑھے، 15۔ اب رک گیا صاحبزادہ، اب رک گیا، استاد گرامی کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹے آگے پڑھو۔ بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، عرض کی استاد گرامی میری امی جان کو 15 پارے ہی حفظ تھے جو مجھے وہ دودھ پلاتے ہوئے مجھے سنایا کرتی، دودھ پلاتے میں سنا کرتا تھا، تو 15 پارے پڑھتی تھی، وہی مجھے یاد ہو گیا، اگر پورا قرآن پڑھتی تو آج میں سارا سنا دیتا۔ ہے تو یہ شان ولایت ہے، شک نہیں ہے، لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن شریف پڑھنے والی ماں کا دودھ جو ہے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ڈانس دیکھنے والی ماں جیسا نہیں ہے، اور یہ خدا کا غضب ہے کہ رب نے بچوں کو آج ماؤں کے دودھ سے محروم کر دیا ہے۔ آج مائیں دودھ نہیں پلاتی ہیں، یہ آسٹر ملک پہ پلتے ہیں بچے، فیڈر، یعنی وہ فیڈر میں دودھ کس کا ہے؟ اور یہ بھی لکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام تو کرم کرنے کو آئے ہیں نا، طیبہ طاہرہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں سلام۔ جانے جب سرکار نے ان کے جسد اقدس کو اپنے مبارک ہونٹوں کی مہر لگائی تو امی جان کو قدرت نے کتنی نفاستیں عطا فرما دی تھی۔ معاملہ اس سے یہ الٹ ہو گیا نا، ماں کا دودھ اثر کرتا ہے بچے میں، اور میں بچہ کہتا ہے وہ گھبراتا ہوں، سرکار کو بچہ کیسے کہوں؟ یہ پلنے نہیں آئے ہیں، یہ پالنے کے لیے آئے ہیں، یہ پالنے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار کیا تشریف لائے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں، گھر میں، ماحول میں برکتیں ہی برکتیں آ گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رب کریم نے قرآن بھی دیا، قرآن والا محبوب علیہ السلام بھی عطا فرمایا، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے جب ماحول روشن ہو گیا، قرآن پاک کی برکت سے ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، ان کی بدبختی غالب آئی اور ان کے شعور کا چراغ بجھ گیا، انہیں قرآن پاک کی آیات بینات طاہرات طیبات ان سے استفادہ کرنے کی صلاحیتیں موقوف ہو گئیں، وہ نہ برکات حاصل نہ کر سکے۔ میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، ابن الخطاب جو ابھی فاروق اعظم نہیں ہے، دل میں کبیدگی ہے، نقل کرنے والا علامہ سیوطی ہے خصائص کبریٰ میں، رات کی تاریکی میں حضور کے پیچھے چل نکلا، آپ نے اس وقت کے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے، حضور آگے ہیں، آپ حرم کعبہ میں پہنچے، نماز شروع کر دی۔ میں پوچھتا ہوں سارا ماحول دشمن ہے، سرکار بظاہر اکیلے ہیں، کوئی ڈر سراپا سرکار کائنات کے تمام تاثرات سے پاک اور بالا تر تھا، آپ بے جھجک قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور عمر کہتا ہے کہ میں بیت اللہ پیچھے پیچھے آیا
اور میں حرم کعبہ میں داخل ہو کر خانہ کعبے کے غلاف کے اندر آیا تاکہ مجھے حضور دیکھ کر چپ نہ کر جائیں، دیکھ لیں گے تو ڈر کے شاید بھاگ جائیں معاذ اللہ۔ میں پردے اور خانہ کعبے کی دیوار کے اندر سے سرکتا سرکتا وہاں پہنچا جہاں حضور کھڑے قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ تو فرماتے میں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن حضور کی زبان سے قرآن شریف سنا تو دل نے دھچکا دیا، کچھ حیا کر، یہ کلام، یہ جادو نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے۔ لیکن ابھی مور ٹوٹی نہیں تھی نا۔ سرکار اپنے معمول شریف سے فارغ اور واپس چلے تو عمر پھر پیچھے آہٹ ہوئی تو حضور نے پیچھے دیکھا تو عمر ہے۔ حضور نے فرمایا اب منتہی یا عمر، عمر تو پیچھا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے؟ اب عمر کی نہ جوانی کام دیتی ہے نہ زور کام دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک جھڑکی نے پاؤں نکال دی، پاؤں نکال دی۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف حضور کی زبان پر رب نے سورہ جن نازل فرمائی۔ مکہ معظمہ کی ایک وادی میں حضور نماز فجر ادا فرما رہے ہیں، چند غلام پیچھے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل مجدہ العظیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ یہ جن مسلمان نہیں تھے، نصیبین کے جن تھے، مسلمان نہیں تھے۔ کہ جن کی طاقت کا علم ہے آپ کو؟ کتنی بڑی طاقت ہے، ایک نہیں ہے یعنی کتنے جن ہیں۔ اور میرے آقا اپنے 2-4 غلاموں سے کھڑے ہیں، قریب آئیں تو جب قریب آئے تو حضور اصل میں ان کو تجسس یہ تھا کہ ہمارے گمراہ کرنے کے جو اسباب تھے ان کے آگے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ جن آسمانوں تک پرواز کرتے تھے اور فرشتوں کی آواز سن کر ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ لیکن اب اگر وہ آسمان کے قریب جاتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں اپنی زبان سے انا کنا نقعدہ منہا مقاعد للسمع فمن یستمع الآن یجد لہ شہابا رصدا۔ ہم آسمان کے قریب جا کر سن لیا کرتے تھے، آج ہم قریب نہیں جا سکتے، اگر کچھ قریب جاتے ہیں تو آگ کا شعلہ ہمارے پیچھے آتا ہے، پیریں بڑے مضبوط لگ گئے، یا پاگل بنا دیتا ہے یا جلا دیتا ہے۔ تو اب وہ بھاگے کہ پتہ کرو کوئی انقلاب آیا ہے دنیا میں جس کی وجہ سے یہ بڑا مضبوط انتظام ہو گیا ہے۔ خوش قسمتی ان کی چلتے چلتے اس محلے میں آ گئے جہاں حضور نماز پڑھا رہے تھے، اور وقت بھی وہ تھا کہ حضور قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ اپنی قوم میں جب یہ واپس گئے تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، بھئی ہماری قوم ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، عجیب قرآن سنا ہے۔ کہتا ہے یہ عجیب لائٹ ہے اس کی، یہ سرچ لائٹ اس کی روشنی بڑی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا گھوم پھر کے دیکھا ہے ایسی روشنی اور ایسی کتاب جو کہ حقائق پر مبنی ہو، سچائی پر مبنی، آج تک ہم نے نہیں سنی۔ سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف راہ دیتی ہے۔ اور سنو ہماری برادری والوں، فآمنا بہ، ہم ایمان لا کر پھر آئے، ہم ایمان لے کر۔ کہاں منافق بے ایمان جو پاس کھڑے کھڑے سنتے ہیں پھر بھی بے ایمان ہیں،
اور کہا یہ جنات جو دور کھڑے سن رہے ہیں سن کر ہی مسلمان ہوئے ہیں. ادھر زبان حضور کی ہے، ادھر قرآن اللہ کا کتاب ہے، اور پھر حسن سرکار ہے. یہ قرآن کریم ہے. سورج کی لائٹ پہ ہم الحمدللہ اس کو زیارت کر رہے ہیں. اگر لائٹ نہیں ہوگی تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو ان لوگوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ جو قرآن کو سنتے ہیں، قرآن والے کی زبان سے سنتے ہیں، اور روشنی حضور کے رخ انور کی ہے. کہتے آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہمارا ایمان شک پر مبنی نہیں ہے. لن نشرک بربنا احدا، اب مر تو جائیں گے ہم کبھی اپنے رب کا شریک کسی کو نہیں بنائیں گے. میں اپنا ذوق پیش کر کے اجازت چاہوں گا. اتنا یقینی اور ابدی فیصلہ کیسے کر لیا؟ ابھی انہوں نے بظاہر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا وعد اور تو نہیں سنا، قرآن شریف ہی سنا ہے، لیکن یہ فیصلہ کر لیا کہ لن نشرک بربنا، ہم کبھی بھی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ معلوم ہوتا کہ یہ برکت حضور کے یعنی چہرے کی ہے کہ جس کا بنایا ہوا رسول اتنا عظیم ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے. اسی کی ترجمانی میں امام اہل سنت کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کا رم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. یہ منافق ایسے بدبخت ہیں کہ قرآن شریف کا نور متجلی، صاحب قرآن علیہ السلام کا نور متجلی، لیکن ان بدبختوں کی یہ تاریکیاں ختم نہیں ہوئی. انہوں نے سنا بھی صحیح، دیکھا بھی صحیح، لیکن محروم توفیق رہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے صدیاں گزرنے کے بعد اس کے کرم سے، حضور کی نگاہ کرم کا صدقہ، ہم دور افتادوں کو رب نے ایمان بھی دیا ہے، الحمدللہ عرفان بھی عطا فرمایا ہے. خدا کرے یہ ہمیشہ سلامت رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا